ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 14 اردو لیکچرار کی تیاری کے سلسلے میں آج ہم اس پرچے کے اہم سوالات کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، خیالستان شعری مجموعہ کس نے لکھا؟ تو خیالستان مولانا ظفر علی خان کا شعری مجموعہ ہے۔ اردو بولو، اردو لکھو، اردو پڑھو، اکادمی پنجاب کا رسالہ خیالستان، وجہ شہرت ہے مولانا صلاح الدین احمد کی۔ مصنفہ تھی، شاعرہ تھی، صاحبۃ الزمانی کے لقب سے یاد کی جاتی تھی اور یہ ایک مغل شہزادی تھی جن کا اصل نام جہاں آرا بیگم تھا۔ شعر ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ شعر ہے میر تقی میر کا۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اب اس شعر میں کنایا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے دستار تھامنا، یعنی عزت بچانا، وہ بھی بے حد کوشش سے۔ اور اس محاورے میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ چوب بیت الحرام سو ختنی نہ فروختنی، اس کا معنی ہے ایسا شخص جس کا احترام تو بہت ہو مگر وہ کسی کام کا نہ ہو۔ درست ترکیب ہے خط کتابت، راہ و رسم خط کتابت ہی سہی، گل نہیں تو گل کی نکت ہی سہی۔ اسماعیل میٹھی کا شعر ہے۔ مشہور کردار حاجی بغلول سجاد حسین کا تخلیق کیا گیا ہے۔ منشی محمد حاجی بغلول، مطبع شام اودھ لکھنؤ 1913 میں یہ تخلیق ہوا۔ یادگار سر سید کے مصنف ہیں ڈاکٹر گوہر نوشائی۔ ڈنڈی مارنا، تولتے وقت چالاکی سے ترازو کی ڈنڈی جھکا دینا یا بے معنی کرنا یا حق تلفی کرنا۔ مغرب کے تنقیدی اصول کتاب ہے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کی، اور مغرب کے تنقیدی نظریے یہ کتاب ہے جیلانی کامران کی۔ دل میں چپ جاتی ہیں اس حور کی پلکیں، کبھی خنجر کبھی ناوک، کبھی نشتر کبھی پلکیں۔ اس شعر میں مشبہ ہے پلکیں، مشبہ بھی خنجر، ناوک، نشتر۔ حروف تشبیہ کوئی نہیں ہے، وجہ شبہ ہے نوکیلا پن، اور غرض تشبیہ ہے چبھن کو بڑھا کر بیان کرنا۔ علم بیان کی اقسام 4 ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا۔ علم بدیہی جو ہے وہ کلام کی تزئین و آرائش کا علم ہوتا ہے۔ علم صرف لفظوں کی بناوٹ اور ساخت کا علم ہے، جبکہ علم نحو جملوں کی ساخت اور بناوٹ کا علم ہے۔ عبری حروف میں شمسی اور قمری حروف 14 ہیں، یعنی دونوں مل کے 28 ہوتے ہیں۔ حروف شمسی جس میں ال لگایا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے الرحیم۔ حروف قمری جن میں لفظ کے ساتھ ال لگایا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے القمر۔ چوکڑی بھول جانا، اس کا مفہوم ہے گھبرا جانا، جز رسی کرنا، کنجوسی کرنا۔ بارش کی آواز کے مصنف ہیں امجد اسلام امجد۔ اردو تنقید کا ارتقاء کتاب ہے عبادت بریلوی کی۔ دارالسلطنت قواعد کی روح سے اسم ظرف مکاں ہے۔ روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جھلے ہے چراغ ایک۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں وجودیت فلسفے کا خاص کردار ہے، یعنی جدیدیت کی بنیاد جو ہے وہ وجودیت پر اٹھتی ہے۔ سب رس میں جو دل کا جسوس ہوتا ہے اس کا نام نظر ہے۔ ذوق نے اپنے قصائد میں مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی سے برتا ہے۔ مومن خان مومن تاریخ گوئی پر ملکہ رکھتے تھے۔ علم بیان کی اقسام ابھی میں نے بتائی ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ علم بدیع کلام کی تزئین و آرائش کے طریقوں کا علم، علم صرف لفظوں کی بناوٹ اور ساخت کا علم،
نو جملوں کی بناوٹ اور ساخت کا علم۔ عربی حروف قمری اور شمسی دونوں 14 ہیں۔ شمسی حروف میں ال لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، جیسے الرحیم۔ قمری میں لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے القمر۔ ڈاکٹر داؤد رہبر نے ایک خود نوشت لکھی ہے جس کا عنوان ہے پراگندہ تباہ لوگ۔ مولانا شبلی کے نامور شاگرد سید سلیمان ندوی نے ان کی کتاب سیرت النبی ان کے مرنے کے بعد مکمل کی۔ نگارستان فارس لکھی محمد حسین آزاد نے علم نو، جملوں کا علم، علم صرف، الفاظ کا علم۔ دکن میں اردو کے مصنف نصیر الدین ہاشمی اور پنجاب میں اردو کے مصنف حافظ محمود شیرانی ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کا پہلا مجموعہ گنجینہ ایک گوہر تھا جو 1962 میں شائع ہوا۔ شاہد احمد دہلوی کی وفات کے بعد شائع ہونے والے خاکے بزمیں خوش نفساں تاکہ نساں الطاف حسین حالی کا اکلوتا ناول مجالس النساء ہے اور شاہد احمد دہلوی کا اکلوتا ناول سرگزشتے روز 99 اشعار پر مشتمل نجم الدین شاہ مبارک آبرو کی مثنوی ہے آرائش معشوق۔ آرائش معشوق کی اولین اشاعت 1930 میں رسالہ اردو میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے کروائی۔ غالب کو فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا۔ 11 حج کیے، 12 دیوان لکھے، زمین کے ساتھ 13 دواوین، یہ پہچان ہے حسرت موہانی کی۔ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے، غالب کا شعر ہے۔ اس شعر میں غالب جو ہیں تانو تحریض کے ذریعے یا باسوخت کا انتظار کرتے ہوئے محبوب سے کہتے ہیں کہ جیسے موت بن بلائے آ جاتی ہے، موت کی راہ نہ دیکھوں، یعنی راستہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ بن آئے نہ رہے، اس لیے اب عشق صرف موت ہے۔ کہہ دو میرو غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے، منظر بھوپالی کا شعر ہے۔ عالمی ادب کے حوالے سے پہلی تنقیدی کتاب پوتیکا ارسطو نے لکھی۔ اردو ادب کے حوالے سے پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں لکھی گئی۔ تیرے کوچے سے اٹھتے بھی تو دیوانے کہاں جاتے، مخمور دہلوی کا شعر ہے۔ تیری گلی نہیں آتے تو پھر کہاں جاتے، شکستگی میں بھی امکان سے بھرے ہوئے ہم، شعر ہے اسامہ میر کا۔ فروغ حسن سے ہوتی ہے حل مشکل عاشق، غالب کا مصرع ہے۔ وطد کے معنی ہے لکڑی کی میخ۔ وطد علم عروض میں سی حرفی کو کہتے ہیں۔ وطد مجموع، پہلے 2 حروف جمع کیے جاتے ہیں اور وہ متحرک ہوتے ہیں اور آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جیسے نظر۔ غرض وطد مفروق، پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، دوسرا ساکن اور تیسرا پھر متحرک ہوتا ہے، جیسے رقص بسمل، جانے جانا۔ وطد موقوف، پہلا حرف متحرک، آخری 2 ساکن، جیسے اثر۔ واؤ معدولہ، جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے۔ قطع میں اشعار کی تعداد پر پابندی نہیں۔ وقار الملک کا اصل نام مولوی مشتاق حسین ہے۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر کتاب ہے ڈاکٹر محمد صادق کی۔ ہی از گڈ ایٹ میتھمیٹک۔ علی بابا گروپ قائم ہوا 1999 میں۔ ٹریننگ مینز ڈیولپمنٹ، اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں پروجیکٹ میتھڈ میں۔ بد امنی کا درست املا ہے بے امنی۔ منگو کوچوان کردار ہے منٹو کے افسانے نیا قانون کا۔ جماعت مجاہدین خاکہ ہے مولانا غلام رسول ماہر کا۔ پطرس بخاری فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی میں قدر مشترک مزاح نگاری ہے۔ لاڈلے نواب کا کردار تخلیق کیا ڈپٹی نذیر احمد نے۔ اندر سبھا ڈرامہ امانت لکھنوی نے لکھا۔ مدہوش یہودی لڑکی کالی بلا ڈراموں کے خالق ہیں آغا حشر کاشمیری۔ ڈرامہ انارکلی کے خالق ہیں امتیاز علی تاج اور ان کے ڈراموں کی خصوصیت ہے اصلاح معاشرہ۔
اردو کا پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ جناب محترم مکرم مشہور خاکے ہیں محمد طفیل کے۔ شاہ مراد فارسی اور پنجابی زبان کے ایک اچھے شاعر تھے جو چکوال کے رہنے والے تھے۔ منٹو کے والد میاں غلام حسن کا پیشہ جج تھے محکمہ انصاف میں۔ منٹو کی والدہ کا نام سردار بیگم۔ منٹو میٹرک کے اردو کے مضمون میں 4 بار فیل ہوئے۔ منٹو کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا مترجم کی حیثیت سے روزنامہ مساوات امرتسر سے۔ عبدالباری الیگ کے کہنے پر منٹو نے 1933 میں ویکٹر ہیگو کے ناول دی لاسٹ ڈے آف کنڈم کا ترجمہ سرگزشت اسیر کے نام سے کیا۔ منٹو کا پہلا مطبوعہ افسانہ تماشا تھا جو 7 روزہ خلق امرتسر میں 1933 میں شائع ہوا۔ جلیانوالہ باغ کے پس منظر میں لکھے گئے اس افسانے کو منٹو نے ابن آدم کے قلمی نام سے لکھا۔ اس کا مرکزی کردار ایک خالد نامی طالب علم ہے۔ مسلسل غزل، جس غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع کے حامل ہوں، جیسے پہلی بارش۔ السلام علیکم کے بعد عرض لکھنا عین سے درست ہے۔ تاریخ گوئی حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا۔ اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے میر کا مصرع ہے۔